وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر دیں گے أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جس طرح وہ ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے فِي طُغْيَانِهِمْ ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے رہیں گے. گزشتہ آیات کی طرح اس آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کی مذمت بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہدایت دی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کے اور اللہ رب العالمین کی دعوت کو سن کر کے. اب یہ مشرکین مکہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی دلیل لے کر کے آؤ جس کو ہم دیکھ کر کے ایمان لائیں. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے نبی، اگر ان کے پاس ایسی نشانی اور ایسی دلیل آ بھی جائے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ کو کیا خبر کہ ایمان یہ لائیں گے؟ تو فرمایا اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ کیونکہ ہم نے پھیر دیا ہے ان کے دلوں کو. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان ابن آدم کا جو دل ہے وہ اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ رب العالمین اسے جسے چاہے جس طرف چاہے پھیر دے. انسان کو دل کو نیکیوں کی طرف پھیر دے یا برائیوں کی طرف پھیر دے، یا پھر اس انسان کے دل کو اچھائی یا پھر بدی کی طرف پھیر دے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. تو اللہ رب العالمین سے انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اعمالوں کی قدر ہمارے اعمالوں کے ساتھ ہمارے دلوں کو نہ پھیر، یا اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ پھیر دے. ہمارے اعمالوں کو نہ دے کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں. کہ پورے انسانیت جتنی بھی ہے اللہ رب العالمین جتنی ساری دن ساری رات مل کر کے عبادت کرتی رہے اللہ رب العالمین کا، ایک نعمت کا بھی قرض نہیں چکا سکتے. تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا، رحم کا، فضل کا سوال کرتے رہنا چاہیے. فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ ہم پھیر دیتے ہیں أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو. فرمایا کہ وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی نگاہوں کو كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جس طرح وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے. یعنی اللہ رب العالمین فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ جس وقت انہوں نے پہلی مرتبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت، رہنمائی، دین کو سنا تھا، اس وقت یہ ایمان لاتے. یعنی پیغمبر علیہ السلام سے قبل جو انبیاء آئے ہیں، جو دعوت لے کر کے آئے، انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا. یہ دعوت تو کرتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ جناب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اس وجہ سے ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بھی نہیں ماننے والے تھے. بعض کہتے تھے کہ ہم یہودی ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو چھوڑ سکتے نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ یہ یہودی بھی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بھی انہوں نے نہیں مانا. فرمایا کہ یہ صرف اور صرف اپنے خواہشات کو ماننے والے ہیں اور کسی چیز کو نہیں ماننے والے. جہاں ان کو اپنا مفاد، ان کو اپنا مطلب، جہاں ان کو زندگی کے اندر آسانی اور سکون نظر آئے دنیاوی، یہ اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں. اللہ رب العالمین بیان یہ فرما رہا ہے. فرمایا کہ یہ ایسا نہ سوچے کہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں پھر ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ ان کی نظروں کو اللہ رب العالمین نے پھیر دیا، ان کی دلوں کو پھیر دیا اور انہیں چھوڑ دیا. وَنَذَرُهُمْ ان کو چھوڑ دیا فِي طُغْيَانِهِمْ کس چیز کے اندر؟ سرکشی کے اندر. اور ڈھیل دی، چلو بھائی تم اور برا کام کرو، اور ڈھیل دی، چلو بھائی اور برا کام کرو، تاکہ پھر جب اللہ رب العالمین پکڑے تمہارے پاس کوئی جواز ہی نہ ہو چھوٹ جانے کا. پھر تمہارے دن کے وہ دن بڑا سخت ہوگا جس دن سورج سر پر ہوگا. انسان اپنے اعمالوں کی قدر، جتنا اس کے اعمال برے ہوں گے اس اعمالوں کی بدولت وہ پسینوں کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا اور ڈوب رہا ہوگا. اور جس وقت اللہ رب العالمین اتنا غصے میں ہوگا کہ ہر نبی اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے سے
ڈرے گا اور ایسا دن ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس سے پہلے نہ کبھی اتنا غصہ تھا نہ اس سے پہلے اس کے بعد اتنا غصہ ہوگا، ایسا سخت ایسا خطرناک دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس دن کی تیاری کرو، فرمائے کہ یہ لوگ ہم نے ان کو چھوڑ دیا فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، اور گناہ کرتے پھرو اور گناہ کرتے پھرو، یعمہون، بھٹکتے ہوئے راہوں میں، اندھیروں میں۔ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، بلکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ان قریب یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ انسان کی جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے، جہاں موت کو بھی موت دے دی جائے گی، وہ اخروی زندگی ہے، اور جنت کی زندگی ہے، جہنم کی زندگی ہے۔ انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا مختصر سی ہے، انسان کی زندگی یہ 60 سال 70 سال 50 سال 100 سال کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آنکھ بند کرے اور کھولے یہ ختم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا دنوں کو مہینوں کو گزرتے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو سال ہے وہ مہینوں کی صورت میں گزریں گے، اور مہینے ہفتوں کی، اور ہفتے دنوں کی صورت میں گزریں گے۔ تو یہ آج ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔